السلام علیکم ویورز. میرے ساتھ جناب احسن اقبال صاحب جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں PMLN کے اور ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے اور بہت ساری منسٹریل پوزیشنز پر رہ چکے ہوئے ہیں اور نارووال جیسے شہر کو ٹرانسفارم کرنے والی ہستی ہیں. تو آج ان کے ساتھ جو میں آپ سے بات آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ وہ سیاسی باتیں، لیکن جو باتیں ہم کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی فرق ہوں گی. تو ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ جہاں اتنے سارے اور کر رہے تھے ایک اور بھی کر دیتے کہ میرے فیلو انجینئر بھی ہیں اور اس میں بھی میکینیکل انجینئر. بالکل ویورز، یہ دو اور میں بھول گیا کہ یہ نہ صرف انجینئر ہیں بلکہ میکینیکل انجینئر ہیں. سو ہم دونوں کا اور ایک اور ابھی آ گیا سر UET. ہمارا UET کا بھی جو ہے ایک کنیکشن بیچ میں ساتھ آتا ہے. تو کیسے ہیں سر آپ؟ جی اللہ کا بہت شکر، ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. سر میں جس طرح ابھی آپ سے پہلے بات بھی کر رہا تھا، میں آپ کے ساتھ کسی قسم کی بھی کوئی پولیٹیکل ڈسکشن نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ ہے. میں احسن اقبال ایز اے ریفارمر ان دا فیلڈ آف ہیومن ڈیولپمنٹ بات کرنا چاہتا ہوں. جو میں نے دیکھا ہمارے میں ویورز کو بتا چلوں. ویورز میں جس طرح کہ آپ میں سے کئی لوگ جانتے ہیں، میں کیڈٹ کالج حسن عبدال سے پڑھا ہوا ہوں. تو ہمارے پرنسپل تھے وہاں پر وائس پرنسپل مسٹر محفوظ، جو اب نارووال پبلک اسکول کے پرنسپل ہیں. انہوں نے مجھے انوائٹ کیا کہ علی آؤ تمہیں میں نارووال شہر دکھاؤں. ایک شہر جو سب معذرت کے ساتھ کہنے لگا ہوں، ایک شہر جو گاؤں سے ماڈرن شہر بننے جا رہا ہے یا بن چکا ہے. تو میں نے کہا جی اچھا. میں گیا اور پھر وہاں پر جو یونیورسٹیوں کی لائنیں، جو سپورٹ فار ایجوکیشن میں نے دیکھی اتنے چھوٹے سے قصبے میں یا شہر میں ہم کہیں. تو سر اس کے پیچھے کیا آبجیکٹو تھا آپ کا؟ بہت شکریہ جی. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ میں سیاست میں کوئی روایتی سیاستدان نہیں ہوں. آئی ایم ناٹ اے پروفیشنل پالیٹیشین بٹ آئی ایم اے پروفیشنل ان پالیٹکس. اچھا، پروفیشنل ان پالیٹکس، دیٹس ویری ویل سر. ہاں، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب انسان ایک تعلیمی پس منظر کے ساتھ کسی شعبے میں آئے تو اسے ضرور ایک فرق ڈالنا چاہیے. اور میرے لیے بھی ہمیشہ سے میرے پیش نظر یہ تھا کہ میں نے زندگی میں جو کامیابی حاصل کی ہے اس کے پیچھے میرے ماں باپ کی دولت کو یا مجھے کسی موروثی سیاست سے یا کسی لینڈڈ ایرسٹوکریسی سے یا بڑی کسی سرمایہ دار فیملی سے تعلق نہیں ہے. مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے سیاست میں کامیاب کیا ہے اور میں یہاں تک پہنچا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور میری ماں کی دعا کے بعد میری تعلیم ہے جس نے مجھے یہ موقع دیا ہے. تو اور دنیا میں یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ ورٹیکل سوشل موبلٹی کا سب سے بڑا زینہ تعلیم ہے. بے شک کہ اگر آپ کسی معاشرے میں واقعی حقیقتاً تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اس کے اندر آپ ترقی کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو معیاری تعلیم نیچے کے طبقوں تک پہنچانی ہوگی. بالکل. چونکہ جو موورز اینڈ شیکرز ہیں نا کسی معاشرے میں وہ ایلیٹ میں سے نہیں ہوتے ہیں. کیونکہ ایلیٹ تو مراد یافتہ ہوتے ہیں، دے آر ہیونگ گڈ ٹائم. بالکل. وہ تو اسٹیٹس کو میں زیادہ ان کی دلچسپی ہے. معاشرے کو بدلنے کی جستجو ان طبقوں میں ہوتی ہے جو محروم ہوتے ہیں. وہ اپنی زندگی کو بھی بدلنا چاہتے ہیں اور اپنے ماحول کو بھی بدلنا چاہتے ہیں. تو جب آپ انہیں یہ زینے دیتے ہیں تو ان کی جو کوشش ہوتی ہے، ان کی جو جستجو ہوتی ہے، ان کی جو محنت ہوتی ہے، اس سے سوسائٹی میں ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے. اس سے سوسائٹی کے اندر نئے خیالات پیدا ہوتے ہیں اس جد و جہد سے، اور وہ پھر سوسائٹی کو اوپر لے کے جاتی ہے. یہی امریکہ کی کامیابی کا راز تھا. ان کا جو پبلک سیکٹر ایجوکیشن پروگرام تھا وہ سب کو ایکولائز کرتا تھا اور وہاں سے صلاحیت کے مطابق آگے بڑھنے کا موقع دیتا تھا. تو میں نے بھی کوشش یہ کی، جو میرا حلقہ انتخاب ہے، کہ اس میں جہاں پہ اس کے انفراسٹرکچر کو ہم بہتر کریں، اس کی جو دیگر سہولیات ہیں بہتر کریں. لیکن بنیادی جو میرے لیے ایک بہت اطمینان کی بات ہے کہ میں نے اگر اپنی سیاست میں کوئی چیز اپنے علاقے میں ترویج دی وہ تعلیم ہے. آج نارووال میں دنیا کا ہر طرح کا تعلیمی ادارہ موجود ہے. اور چند سال پہلے، آج سے 10-12 سال پہلے، وہاں کسی غریب گھر میں جو بیٹی یا بیٹا اچھے نمبر لیتا تھا وہ FSC کے بعد آگے نہیں پڑھ سکتا تھا، چونکہ ان کے ماں باپ انہیں لاہور میں، پنڈی میں یا بڑے شہروں میں ہاسٹلز میں رکھ کے اخراجات افورڈ نہیں کر سکتے تھے. آج ایک مثال میں آپ کو صرف یونیورسٹی آف نارووال کی دوں گا. اس میں تقریباً 5000 کے قریب طلبہ و طالبات پڑھ رہے ہیں.
جس میں آپ کو خوشی ہوگی یہ جان کے کہ 80% طالبات ہیں. اچھا جی اباؤٹ 80% اسٹوڈنٹس گرلز ہیں, اور یہ وہ بچیاں ہیں کہ اگر یہ یونیورسٹی نہ ہوتی تو ان میں سے شاید 99% بچیاں کبھی یونیورسٹی کی شکل ہی نہ دیکھ سکتی ہیں. تو دس از ایکچولی اے ریولیوشن. اور اسی طرح انجینئرنگ یونیورسٹی جو ہے ہماری, وہ بھی اپنے انفراسٹرکچر کے حوالے سے اور جو اس کی ایک ڈیزائن ہے, مجھے یقین ہے کہ جب یہ منصوبہ مکمل ہوگا تو یہ پاکستان کی ایک بہترین یونیورسٹی ہوگی. اور میں نے جب میں MIT میں گیا وزٹ کرنے تو ان کے انوویشن سینٹر سے بڑا متاثر ہوا. تو ہم نے اس یونیورسٹی کو جب ڈیزائن کر رہے تھے تو اس میں پاکستان کا پہلا ڈیڈیکیٹڈ انوویشن سینٹر اچھا اس کے اندر رکھا ہے, تاکہ ہم انجینئرنگ کو انوویشن کے ذریعے اپنے ملک کے لیے, اپنی انڈسٹری کے لیے, اور ہمارے جو مسائل ہیں انجینئرنگ کے, اس میں نئے بریک تھرو آئیڈیاز لے کر آئیں, نئی پروڈکٹس لے کر آئیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اب تو پوری دنیا میں انوویشن ہی کرنسی ہے ترقی کی. لیکن انوویشن اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ نظام تعلیم کو نہ بدلیں. اور اس کے لیے بھی ہم نے اپنے دور حکومت میں نصاب کی تبدیلی کے پروگرام پہ کام شروع کیا تھا, جس کا مقصد یہی تھا کہ ہم یہ جو میمورائزیشن ہے اس کو تبدیل کر کے کرٹیکل تھنکنگ, انالیٹیکل تھنکنگ. اور میں آپ کو یہ بات ضرور کہوں کہ دیکھیے ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے دین کو بھلا دیا ہے. قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے لرننگ کا ماڈل دیا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کسی جگہ حکم نہیں دیا کہ میں تمہارا رب ہوں فل سٹاپ. مجھے رب تو دیکھیں نا, ایک خدا ہے, رب ہے, وہ حکم بھی تو دے سکتا ہے نا, کمانڈ کر سکتا ہے کہ دس از مائی آرڈر, کہ میں تمہارا رب ہوں فل سٹاپ بس. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی جہاں پہ بھی ربویت کو منوایا یا اس کا اظہار کیا, وہ کس پیرائے میں کیا. کیا تم سمندر سے اٹھتے بخارات نہیں دیکھتے, ان بخارات سے بنتے ہوئے بادل نہیں دیکھتے, ان بادلوں سے برستا می نہیں دیکھتے, اس می سے خشک زمین میں اگتا سبزہ نہیں دیکھتے, اس سبزے کو جانور کے پیٹ میں دودھ اور گوبر میں تبدیل ہوتا نہیں دیکھتے, چاند اور ستاروں کی چال نہیں دیکھتے, سمندر کے اندر کس نے میٹھے اور کھارے پانی میں دیوار کھڑی کی ہے. اور اسی طرح نباتات کی اور کائنات کی نشانیاں دکھا دکھا کے, بتا کے آخر میں کیا کہا ہے, اس میں نشانیاں ہیں بصارت والوں کے لیے اور عقل والوں کے لیے. بے شک. تو اللہ تعالیٰ نے ایک سوالیہ نشان میں ایک تفکر اور تدبر کے ذریعے اپنی پہچان کرائی ہے. اچھا, یہ وہ ماڈل تھا کہ ہمیں دعوت تھی کہ ہم مشاہدہ کریں, تفکر اور تدبر کے ذریعے, اور سوال کریں اور ان کے جواب کے روشنی میں اللہ تعالیٰ کو پہچانیں. بے شک. ہم نے جو تعلیم کا نظام جب تک اس بنیاد پہ رکھا تو آپ کو پتہ ہے کہ بولی سینا بھی پیدا ہوتے تھے, خوارزمی بھی پیدا ہوتے تھے, ابن خلدون بھی پیدا ہوتے تھے, اور کتنے کتنے بڑے نام تھے. لیکن جب ہم مقلد ہو گئے رٹے کے, اور ہم نے میمورائزیشن شروع کر لی اور کٹ اینڈ پیسٹ نالج شروع کر دیا, تو اس کے بعد سے ہم زوال پذیر ہو گئے. تو ہماری یہ بھی کوشش تھی کہ میں نے خاص طور پہ اپنے ضلع میں تو اکثر میں جو ہمارے ہیڈ ماسٹرز ہیں اسکولوں کے, ان کے ساتھ کئی ورکشاپس بھی کی کہ بھئی آپ بچوں کے اندر کرٹیکل تھنکنگ لے کر آئیں, ان کو مشاہدے کی عادت کرائیں. تو مجھے خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے. اگرچہ میں نہیں کہتا کہ ہم نے کوئی بہت بڑا ابھی کامیابی حاصل کر لی ہے, ایک سفر شروع کیا ہے. بالکل. اور اگر یہ ہمارا 2018 میں سفر کو نہ لگتا, یہ بریک یا ایک تبدیلی نہ ہوتی, تو ان 5 سالوں میں ہم بہت کچھ کر سکتے. اسی طرح آپ کو یہ جان کے بھی خوشی ہوگی کہ 2013 میں جب ہم حکومت میں آئے تو ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بجٹ مشکل سے جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ تقریباً میرا خیال ہے 10-12 ارب تھا, تو ہم نے اس کو 46 ارب پہ لے گئے, تقریباً 3-4 گنا سے زیادہ اس میں اضافہ کیا. جب 1997 میں حکومت میں آیا, تب ویژن 2010 ہم نے بنایا تھا, تو اس وقت بھی میری دلچسپی تعلیم کے ساتھ تھی. تو میں نے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کو کہا کہ آپ ایک اسٹڈی کر کے مجھے بتائیے کہ ملک میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے کتنے PhDs ہیں. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ تقریباً کوئی 300 یا 350 کی انہوں نے تعداد بتائی. جی. اور جو اس میں اور دلچسپ بات تھی کہ اگلے 5 سالوں میں تقریباً 65 سے 70% ریٹائر ہونے والے تھے. بالکل. اور اس کے پیچھے بالکل ایک گیپ تھا, اندھیرا تھا.
تو اس وقت پھر ہم نے ایک 5,000 اوورسیز اسکالرشپ اسکیم تیار کی پی ایچ ڈیز کی، اور 5,000 مقامی پی ایچ ڈیز کی اسکالرشپ کی اسکیم تیار کی کہ اگلے ہم 5 سے 7 سالوں میں 10,000 پی ایچ ڈی پیدا کریں ٹاپ یونیورسٹی سے اور ملک کے اندر بھی. اور وہ پھر جب 99 میں حکومت ہماری تختہ الٹ آ گیا تو پھر ڈاکٹر عطاء الرحمان چونکہ میرے ساتھ کام کر رہے تھے اس منصوبے پہ، وہ جب وزیر بنے تو انہوں نے اس کو بند نہیں ہونے دیا، یہ چلتا رہا. بہت بڑا کام. تو نتیجہ یہ ہے کہ اس کی کنٹینیوٹی سے ہمیں ایک بہت بڑا بریک تھرو مل گیا. اور اب اس دفعہ بھی حکومت میں ہم نے ایک جو بڑا اہم منصوبہ شروع کیا وہ تھا یو ایس پاکستان نالج کوریڈور. دیکھیے جب ہم نے چین کے ساتھ سی پیک کو شروع کیا تو مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ امریکہ کے اندر یہ خیال کیا جائے گا کہ ہم نے اب چائنا کی طرف رخ کر لیا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے رد عمل میں ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھیں. تو میں نے امریکہ کی جو قیادت تھی اور ان کا جو ایک اسٹریٹجک گروپ تھا جو اسٹریٹجک ڈائلاگ کا سائنس ایجوکیشن کا، میں اس کی سربراہی کر رہا تھا پاکستان کی طرف سے. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیے آپ ہمیں پیسے نہیں دے سکتے، یہ ہمیں بھی معلوم ہے، تو ہم اپنے پیسے خود خرچیں گے، لیکن ہم آپ سے آپ کی ٹاپ یونیورسٹیز میں رسائی مانگتے ہیں. سیٹس دیں. چونکہ مجھے معلوم ہے، میں امریکہ میں پڑھا ہوا ہوں کہ امریکہ کی سپر پاور اس کے اسلحے کی طاقت پہ نہیں ہے، اس کی یونیورسٹیز کی طاقت پہ ہے. اور اس وجہ سے اس میں بھی ریسرچ. جی ریسرچ. تو وہ پھر امریکہ کی جو لیڈرشپ ہے وہ لوگ بہت حیران ہوئے. وہ کہا جی ہم سے تو پہلے اس طرح کبھی بات نہیں کی گئی، ہم سے تو آپ لوگ اسلحہ ہی مانگتے تھے. تو میں نے کہا وہ آپ چونکہ ڈکٹیٹرز کے ساتھ زیادہ دوستی رکھتے ہیں تو انہوں نے تو آپ سے F-16 مانگنا ہے، کوئی میزائل مانگنا ہے، تو آپ لوگ سویلین لیڈرشپ سے دوستی نہیں بناتے. ہم نے تو یقیناً عوام کے لیے اور ترقی کے لیے بات کرنی ہے. تو وہ پھر ہم نے اپنے پاس سے 10,000 پی ایچ ڈیز کا بجٹ منظور کیا اور ہر سال 1,000 اسٹوڈنٹس کو امریکہ کی ٹاپ یونیورسٹیز میں جانے کے لیے فنڈنگ کر دی. یہ موجود ہے اس وقت پاکستان میں. جی یہ موجود ہے کہ آج اگر کوئی بھی ہمارا اچھا اسٹوڈنٹ امریکہ کی اچھی یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی میں انرول ہو جاتا ہے تو اسے وہ اس لیے نہیں چھوڑنی پڑے گی پڑھائی کہ اس کے پاس خرچہ نہیں. دیر از اے اسکالرشپ جس سے وہ جا کے وہ کر سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی ہمارے اور کافی تعلیم کے انیشیٹوز تھے جن کے اوپر میں بہت اپنے اوپر جب سوچتا ہوں کہ میری لیگیسی کیا ہوگی تو مجھے جو کچھ ملک نے دیا کیا میں نے پے بیک کیا. تو ہم نے بہت سارے اور بھی انیشیٹوز کیے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے شعبے میں ایک سائنس ٹیلنٹ فارمنگ اسکیم شروع کی جس میں جو پسماندہ علاقوں کے بچے بچیاں ہیں ان کو میٹرک کے بعد ہم نے اٹھایا اور انہیں پی ایچ ڈی تک کے اسکالرشپ دیے. اور مجھے خوشی ہے کہ اس میں ایسے ایسے بچے بچیاں آئے کہ جن کی کہانیاں سن کے بندہ پریشان ہو جاتا تھا. ایک مجھے یاد ہے تھر کے کسی ڈیزرٹ کا گاؤں کا ایک اسٹوڈنٹ آیا، وہ کہتا جی کہ میرے گاؤں میں جو پرائمری اسکول تھا وہاں بلڈنگ کوئی نہیں تھی اور ٹیچر جو ہے ہمیں مٹی کے اوپر پڑھاتا تھا، بلیک بورڈ بھی نہیں تھا. اور پھر جب میں نے پرائمری پاس کر لیا تو جو مڈل اور ہائی اسکول ہے وہ پتہ نہیں میرے گاؤں سے 5 یا 7 کلومیٹر دور تھا. میں روزانہ آتا تھا جاتا تھا. اور کہتا جب میں نے یہ میٹرک میں محنت کر کے اچھے نمبر لیے اور یہ اسکالرشپ لیا تو میرے علاقے میں کوئی یقین ہی نہیں کر رہا تھا کہ مجھے یہ اسکالرشپ مل گیا. تو اسی طرح سینکڑوں غریب گھروں کے بچیاں اور بچے ہیں انہوں نے وہ اسکالرشپ اویل کی اور مجھے یقین ہے کہ وہ مستقبل میں بہت کارآمد سائنسدان بنیں گے. بالکل سر. بلکہ میں ویورز آپ کو یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز اور میں بھی ایک ایڈ کر کے پھر میں ان کی سر کی بات کی طرف آتا ہوں کہ میں نے جوائن نہیں کیا بٹ سر نے واٹن اسکول سے پینسلوینیا سے انہوں نے کیا تھا اپنا MBA. سر میں یہ بھی آپ کو بتا چلوں کہ میرا واٹن اور ایریزونا 2 اسکولز میں ایڈمیشن ہوا تھا بٹ اس وقت چوائس یہ تھی کہ یا شیل جوائن کر لوں یا MBA کر لوں. میں نے کہا یار شیل جوائن کرو MBA تو. اچھا یہ بھی آپ کو میں کہانی سناتا ہوں، اس پہ بھی ایک اور سنا دوں. جب میرا واٹن اسکول میں داخلہ ہوا یہ 1984 کی بات ہے تو سپٹمبر میں نے جانا تھا. میرے ایک کزن ہے جو پریزیڈنٹ ضیاء کے سیکیورٹی آفیسر تھے. اچھا. تو وہ اس میٹنگ میں تھے جہاں 4-5 لوگوں نے غالباً اگست کی بات ہے یا میرا اگست 84 کی بات ہے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ 85 میں الیکشن ہونے ہیں. تو وہ میرے پاس آئے، میرے گھر میں آئے، میری والدہ کو کہا کہ دیکھیں اسے سیاست کا شوق ہے تو یہ الیکشن ہو رہا ہے اور ہم نے اپنے ڈسٹرکٹ میں پینل بنا لیے ہیں، یہ اگر MPA کے سیٹ پہ آ جائے ہمارے ساتھ
تو ہمارے یہ پورا پینل جیت جائے گا، تو اس نے جب سیاست ہی کرنی ہے تو اس کو یہ تشتری پہ مل رہی ہے، کیوں نہ کرے. اچھا میرے لیے ایک بڑا وہ ڈائلما ہو گیا تھا کہ میں واٹن جاؤں یا ایم پی اے بنوں. اچھا میں نے پھر سوچ کے انہیں کہا کہ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں ایم این اے یا ایم پی اے بننا لکھا ہے، وہ تو میں 35 سال 40 سال 50 سال کی عمر میں بھی بن سکتا ہوں، لیکن ایک دفعہ آئی لیٹ دس ایجوکیشن اپرچونٹی گو، یہ زندگی میں دوبارہ یہ نہیں جا سکتا. تو میں نے کہا میں تعلیم کے لیے جاؤں گا، اس کا چانس میں مستقبل پہ چھوڑ دوں گا، شاید اگر اللہ کو منظور ہے تو میں بنے جاؤں گا. تو لہٰذا تعلیم حاصل کرنے کا یہ فائدہ ہوا کہ دونوں چیزیں مل گئی. میں نے سر بس اس وقت ہوتا ہے نا بندہ سوچتا ہے یار کہ ایم بی اے کر کے بھی تو شیل جیسی بڑی کمپنی اسلام برجر میں اس وقت سوری تھی. تو اچھا سر میں آپ نے جو زبردست یہ جو سارا سفر بنایا، میں اس کے حوالے سے 2 چیزوں کی طرف آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا. میں بتا دونوں دیتا ہوں بٹ ہم 1 بائی 1 دونوں کی طرف آتے ہیں. ایک ابھی ریسنٹلی میرا خیال ہے کچھ دن پہلے شاید انڈیا کی نئی ایجوکیشن پالیسی آئی ہے، شاید آپ کی نظر سے گزری ہو. ایک تو میں وہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا، اور دوسرا سر ہم لوگ ایک ریٹ ریس شروع کر چکے ہیں سر. آج سے 21 سال پہلے جب میں، بلکہ اب تو 23 ہو گئے، 2 سال واپس آئے بھی مجھے ہو گئے، جب میں پاکستان سے گیا تھا تو ہمیں تعلیم اور تربیت ایک چیز ہوتی تھی، جو میگزین بھی آیا کرتا تھا تعلیم و تربیت کے نام سے. جب میں واپس آیا ہوں سر، اور میں نے پنجاب یونیورسٹی میں پڑھایا بھی ہے کرمنالوجی ڈپارٹمنٹ میں، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر سب کی ایک ہی دوڑ ہے، وہ ہے کاغذ کا ٹکڑا. Everybody is the last 20 years is now only worried about کہ کاغذ ملے گا اور نوکری ملے گی. جو سر تربیت تھی جس کے اندر ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے لائف سکلز کا. ہمارے یہاں پر ہمیں یہ تو سب بتاتے ہیں کہ یار الفاظ سوچ کے بولو، لفظوں کی ورڈز ہیو پاور. اب تو ریڈر ڈائجسٹ نے ورڈز ہیو پاور کا سیکشن ہی ختم کر دیا ہے، لیکن پھر بھی وہ ورڈز اینڈ پاور اینڈ ایوری تھنگ. لیکن ہمیں کوئی یہ نہیں سکھاتا کہ کیسے بولنا ہے، کیسے کھڑے ہونا ہے. مجھے یاد ہے سر ہمارے ساتھ یونیورسٹی میں ایک لڑکا تھا، ڈگری ہوئی تو ڈگری کے بعد جب جابس کے لیے اپلائی کیا تو میری الحمدللہ آئی واز دا فرسٹ ایور انٹرنی جس کو اسلام برجر نے پاکستان سے ہائر کیا تھا ایز این انٹرنی. پھر بعد میں مجھے انہوں نے ساتھ ہی لیٹر بھی دے دیا. تو وہ میرے پاس اپنا سی وی لے کر آیا، اور اس سی وی پہ میں اس کا نام نہیں لیتا، آج کل تو ایک بڑی کمپنی کا بڑا سینئر بندہ ہے وہ. تو وہ اس کا سی وی اپنے میں لے کے آیا اور مجھے کہتا ہے یار علی یہ سی وی تو ٹھیک کر دو میرا. اب سی وی پہ سر اس نے لکھا ہوا تھا آئی نام ڈو انجینئر، ٹھیک ہے، فائنڈ جاب. Now these were the first 4 lines of his CV sir. Now وہ پھر بھی میرا خیال ہے کہ 250 کے ہمارے بیچ میں سے شاید وہ 2-4 ایسے کیس ہوں گے جو اس لیول پہ تھے. لیکن ہمارے یہاں پر کوئی بچوں کی جو ایک گرومنگ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مینٹلی کتنے ویک ہو چکے ہیں بچے. ایون جو یونیورسٹیز میں بھی، اسکولوں میں بھی، کالجوں میں بھی یہ گرومنگ نہیں ہو رہی سر. اور یہ آج بھی نہیں، پہلے بھی نہیں ہوتی تھی، اب تو بالکل ہی ندارت ہو گئی ہے. تو اس کے لیے جو لائف سکلز ہیں اس کے اوپر آپ. جی میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. ہمارے اصل میں بدقسمتی ہے کہ اگرچہ ہم سب تعلیم کی بہت بات کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں اس پہ کوئی ایک براڈ نیشنل کنسنسس نہیں ہے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے. اور کبھی بھی آپ تعلیم کو اس وقت تک نہیں ترقی دے سکتے جب تک اس کے لیے وسائل بھی نہ فراہم کریں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم تعلیم کے لیے تقریر کریں، لیکن جب وسائل کی بات آتی ہے تو پھر تعلیم انڈر فنڈڈ رہتی ہے. اگرچہ ہم نے اپنی حکومت میں کوشش کی کہ جو ہماری اوور آل نیشنل ایلوکیشن ہے وہ جو 2% GDP کا ہوتی تھی وہ تقریباً محل 3-3.25 تک پہنچ گئی تھی. جو 4 ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے، ہم نے اس میں پہنچنا تھا اور ہمیں گمان تھا کہ اس دور میں ہم کر لیں گے، لیکن وہ ابھی منزل دور ہے. لیکن جو ایک اصل المیہ ہوا ہے نا وہ یہ ہے کہ مارشل لاؤ کے طویل عرصوں میں کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی. جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں وہ تو آتی ہیں مختصر 2-2 سال کے لیے، 3-4 سال کے لیے، اور اس میں بھی وہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑتی رہتی ہیں. وہ جو بھی ریفارم کرنا چاہتی ہیں، ایک ریفارم کے لیے کم از کم آپ کو 10 سال کا سٹریچ چاہیے. بے شک دنیا کا کوئی ملک آپ اٹھا لیجئے، کسی شعبے میں اگر آپ نے ریفارم کا سکسیسفل ماڈل دیکھا ہے تو اسے کم از کم بھی 10 سال کا تسلسل چاہیے. سنگاپور کی آپ کسی اور جگہ، اب آپ انڈیا میں دیکھ لیں، تقریباً ان کی جتنی حکومتیں آئی ہیں، چاہے کانگریس کی تھی چاہے BJP کی تھی، وہ 10-10 سال کے ٹینیورز پورے کر کے گئی ہیں.
امریکہ میں عموماً یہ ایک روایت رہی ہے، ایکسیپشنل کیسز میں سنگل ٹرم ہوتی ہے، ورنہ 2 ٹرم پریزیڈنسی ہوتی ہے، وہ بھی 2 ہی ایکسیپشنل پچھلے 30 40 سال میں 2 ہی، ورنہ وہ یہ ہے کہ بھی 8 سال کا ایک اسٹریچ ہوتا ہے، پالیسیز جو ہیں وہ دکھا سکتے ہیں۔ پاکستان میں ہماری جو ناکامی کی بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اسٹیبلٹی آف پالیسیز، کنٹینیوٹی آف پالیسیز نہیں ہونے دی۔ پاکستان میں صرف گورنمنٹس کو، جنرل ضیاء الحق 11 سال رہے، اس کے بعد جو ایوب خان ہے وہ 10 سال رہے پہلے ان سے، پھر جنرل مشرف 9 سال رہے۔ اب ان حکومتوں میں اگر کوئی سنجیدگی ہوتی تو یہ بہت ساری ریفارمز کر سکتی تھیں، کیونکہ ان کے تو منہ سے نکلا ہوا لفظ قانون بھی ہوتا تھا، ان کے پاس اسٹیبلٹی بھی تھی، ان کے پاس تسلسل بھی تھا، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا، اور الزام سارا سیاستدانوں پہ آتا ہے کہ جی آپ نے کچھ نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا ظلم ہم نے کیا میرے نزدیک، وہ ہم نے اپنا نظام تعلیم یونیورسٹی آف کیمبرج کو ٹھیکے پہ دے دیا۔ سر ایبسلیوٹلی میں 10,000% آپ کی اس بات سے اس اور یہ میں آپ کو یوں کہتا ہوں کہ خود ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ میں میٹرک کیا تھا، پھر انٹرمیڈیٹ کیا تھا، اور اپنے نظام تعلیم سے نکلے تھے ہم سب، لیکن ہمیں اپنے کلچر کا پتہ ہے، ہمیں اپنے لٹریچر کا پتہ ہے۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ میر تقی میر کون تھا، مجھے یہ پتہ ہے الطاف حسین حالی کون تھا، مجھے یہ پتہ ہے کہ محمد حسین آزاد کون تھا، درد کون تھے، اس طرح سارے جو ہمارے شعراء ہیں، ہمارے پرانے ادیب ہیں، ہمارا لٹریچر کیا ہے۔ اب آپ جو نئی جنریشن ہے ان سے اگر پوچھیں کہ بھی آپ کیا اپنا لٹریچر جانتے ہیں، اپنی ہسٹری جانتے ہیں، وہ چیزیں کہ جن کے اوپر ہم نے پورا چیپٹر پڑھا تھا، وہ اب یہ نئے سلیبس کے اندر ایک پیراگراف میں بالکل وہ ایک سرسری سا ان کو ایک نالج ہے اور سطحی سا نالج ہے، اور یہ بالکل بیگانہ ہو گئے ہیں۔ ان کو نہیں پتہ کہ ان کا اپنا کلچر کیا ہے، ان کی جو اسلام کی یا پاکستان سٹڈیز کی جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یونیورسٹی آف کیمبرج کے پرزم یا اس کی اینکس سے ہے، کہ جو وہ ہمیں پڑھانا چاہتے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ پاکستان اس وقت دنیا میں سب سے بڑا کنٹریبیوٹر ہے اے لیول او لیول کے تعلیم کا، اور سب سے نیچے لگا ہوا ہے۔ سر میں نے اے لیول، سوری آپ کی بات میں نے کاٹ دی، جب یہ اے لیولز کے پچھلے سال جو فیاسکو ہوا تھا تو آئی واز دا فرسٹ پرسن ٹو ریز دا وائس، اور اس وقت مجھے 2 چینلز نے بلایا تو میں نے ان کو ایگزیکٹلی یہی کہا تھا، میں نے کہا بھائی آپ انہیں کہو ہم نہیں پڑھاتے آج کے بعد، دیکھو وہ کیسے پیروں میں آ کے بیٹھیں گے۔ تو ابھی جو بدقسمتی ہے کہ دیکھیے جب کنٹینیوٹی نہیں نہ ہوتی، یہ جو آج کل آپ بات سن رہے ہیں یکساں نصاب کی، یہ اس کا بالکل کانٹیکسٹ بدل گیا ہے۔ ہمارے دور میں ویژن 2025 کے تحت ہم نے 3 پروجیکٹ شروع کیے تھے۔ ایک یہ تھا کہ ایک چانس تو یہ ہے کہ آپ اے لیول او لیول بند کر دیں، تو اس پہ آپ کو ایک مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا کہ جی ایک جو سٹینڈرڈ ہے، کوالٹی ہے، آپ اس کو تو ختم کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس کیا ہے؟ تو ہم یہ کرنے سے پہلے جو اپنا نظام تعلیم ہے اس کا معیار بلند کریں۔ بالکل۔ تو اس کے لیے ہم نے یہ ریفارم شروع کی تھی سلیبس کی، کہ نیشنل سلیبس کو ریفارم کیا جائے اور اس کو میمورائزیشن سے کرٹیکل تھنکنگ پہ، انالیٹیکل تھنکنگ پہ، کویشچننگ کے اوپر، اس کے اوپر لے کے آ جائے، ٹیم لرننگ اس کے اندر انٹروڈیوس کی جائے۔ اور آپ اگر سلیبس بدل دیتے ہیں کریکولم، لیکن ٹیچر ٹریننگ نہیں کرتے تو بیکار ہے۔ تو لہٰذا دوسرا کمپوننٹ اس کا تھا کہ جو آپ نیا کریکولم بنائیں گے اس کے ساتھ ٹیچر ٹریننگ، ان کو بھی نئے جو اصول ہیں اس سلیبس اور کریکولم کے، اس میں پڑھانے کے نئے طریقے جو ہیں وہ سکھائیں۔ آپ نے کریکولم بنا دیا، ٹیچر ٹریننگ کر دی، لیکن اگر ایگزامینیشن سسٹم ریفارم نہیں کیا تو پھر بیکار ہے، اس لیے کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ what gets asked gets done. Absolutely. What does not get asked does not get done. تو اگر آپ بچوں کو کریکولم پڑھا رہے ہیں اور ٹیچرز بھی ان کو سکھا رہے ہیں، لیکن امتحان میں اگر آپ وہ پوچھ نہیں رہے تو وہ اس کو توجہ نہیں دیں گے، وہ توجہ اسی چیز کو دیں گے کہ جو امتحان میں پوچھی جاتی ہے۔ لہٰذا ایکولی امپورٹنٹ کہ ایگزامینیشن سسٹم ریفارم ہو۔ تو ان تینوں چیزوں کے اوپر ہم نے کام کیا اور بڑی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، لیکن جب گورنمنٹ چینج ہوئی تو دیکھیے جیسے ایک آرکیٹیکٹ کا نقشہ ہے نا، میں نے بنایا ہو، وہ آپ کو پکڑا دیا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ کچن کی پینٹری بنا دیں گے، پینٹری کا ہو سکتا ہے لیونگ روم بنانے کی کوشش کریں، بیڈ روم کی جو ہے آپ کوئی اسٹڈی بنا دیں گے، اسٹڈی کا بیڈ روم، یہ سب چیزیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ بھی کلچر نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے پوچھیں، کہ آنے والی حکومت پچھلی حکومت سے پوچھے کہ یہ جو آپ کر رہے تھے ہمیں بتائیں
کہ آپ کیا کر رہے تھے تاکہ ہم اس کے تسلسل کو کام کریں. وہ بلکہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ثابت کریں کہ پچھلا جو کر گئے سب غلط تھا, اب ہم وی آر ڈوئنگ اٹ دا رائٹ وے, اور ہم پہلی دفعہ ٹھیک کام کرنے لگے ہیں. اس میں وہ چیزیں سب برباد ہو جاتی ہیں. نہیں سر, بالکل آپ نے یہ والا پوائنٹ تو بالکل ایبسلیوٹلی یو آر رائٹ. مطلب میرا جو اس میں تھوڑا سا ایک میں کہوں گا ڈفرینس آف اوپینین ہے نا, وہ یہ ہے کہ جس طرح اب آپ کے پاس جو آپ کے حلقے میں نارووال میں جو یونیورسٹیز, جو کالجز, جو اسکولز ہیں, اب جس طرح محفوظ صاحب کی میں ایگزامپل لوں گا, بیکاز میں نے تو وہ نارووال پبلک اسکول کو دیکھا ہے, دا وے ہی ہیز ٹرانسفارمڈ کھڈاز انٹو یو نو. یہ بھی آپ کو میں انٹرسٹنگ کہانی سناؤں کہ تقریباً یہ 2009 یا 10 کی بات ہے کہ ہمارے جو نارووال پبلک اسکول کے پرنسپل تھے ان کو ہم نے ہٹایا, کسی کچھ شکایتیں آئیں, تو اب ہمیں تلاش تھی کہ کوئی اچھی شخصیت لے کر آئیں. تو ہمارے ڈپٹی کمشنر جو تھے وہ حسن عبدال کے پڑھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے وائس پرنسپل ایک ریٹائر ہوئے ہیں محفوظ الرحمان صاحب, وہ بڑے اچھے استاد ہیں, اگر آپ کہیں تو میں ان سے بات کرتا ہوں. تو پہلے جب انہوں نے محفوظ الرحمان صاحب سے بات کی تو وہ ہچکچائے کہ بھی نارووال پتہ نہیں کیا کوئی گاؤں ہے, گاؤں ٹرانسفارم, تو ادھر میں نے جا کے کیا کرنا ہے. تو انہوں نے انہیں بہت کہا نہیں آپ ایک دفعہ آ کے دیکھیں اور آپ کو اسکول کو دیکھیں, انسٹیٹیوشن کو دیکھیں. خیر وہ انہوں نے دیکھا, انہیں کچھ وہ چونکہ اسکول ہمارا اچھا بنا ہوا تھا, تو لیکن پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ مجھے فریڈم نہیں ہوگی. پھر میں نے ان سے بات کی کہ انہیں قائل کیا, میں کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ایک اچھا ادارہ بنائیں. کہتے ہیں اچھا پھر آپ مجھ سے ایک معاہدہ کریں. میں نے کہا بتائیں. کہ مجھے کوئی سفارش آپ نہیں کریں گے. میں نے کہا جی یہ میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ آپ کو ہم کبھی کوئی سفارش نہیں کریں گے, اور آپ اسکول کے اندر میرٹ کو یقینی بنائیں گے, داخلے بھی میرٹ پہ ہوں گے اور ٹیچرز بھی آپ میرٹ پہ رکھیں گے, لیکن آپ کو میرٹ سے ہٹنے کے لیے کبھی کوئی دباؤ نہیں آئے گا. اور یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کو دباؤ ڈالے تو آپ مجھے بتائیں, میں اس کا علاج کروں گا. بالکل. اور یہ انہوں نے ہی سیڈ دس ٹو می کہ یار یہ بہت بڑا ایک کریڈٹ ہے کہ مجھے یہ وعدہ جو کیا گیا ہے وہ پورا ملا. تو وہ الحمدللہ ہم نے پورا وعدہ نبھایا. اور میں کہتا ہوں جی کہ ایسے انسانوں کو پرائڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ دینا چاہیے, اور ہم انشاءاللہ حکومت آئی تو ضرور ان کو ریکگنائز کریں گے. انہوں نے دور جدید کے جیسے سر سید نہیں ہوتے, بے شک اس درد کے ساتھ اس ادارے کو بنایا ہے. دن ہو رات ہو ہر چیز میں دلچسپی لے کے اپنے اسٹوڈنٹس کے ذریعے 2.5 کروڑ روپے کی ڈونیشن اکٹھی کر کے ایک نیا لائبریری بلاک وہاں پہ بنا دیا ہے. اور آج بھی آپ جائیں کسی وقت, دن کو ہو یا رات کو, آپ کو وہ یا ادھر گھومتے نظر آئیں گے یا وہ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ جڑے نظر آئیں گے اسکول کی کہ کیسے ٹھیک کرنا ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ اسکول پہ قائم رکھے, ان کو لمبی عمر دے. آئی تھنک ہی از این اینجل. بالکل سر. وہ تو بلکہ وہ اپنے بیٹے کو بھی نہیں ملنے جاتے. ان کو جب ان کے بیٹے کو ہارٹ اٹیک ہوا تو وہ بتانے لگ گیا تھا یار میں گیا ہوں 2 دن کے بعد واپس آ رہا ہوں کیونکہ اسکول کا حرج نہ ہو جائے. تو مطلب وہ ہی جیسے لوگ وہ کہتے ہیں نا بہت ناپید ہوتے جا رہے ہیں. شیخ مکتب ہے ایک عمارت گھر, اقبال کا ایک شعر ہے جو میں ہمیشہ میں جب ٹیچرس ٹریننگ کراتا ہوں تو میں یہ اس شعر پہ اس کو پوری ٹریننگ میری بیسڈ ہے. شیخ مکتب ہے ایک عمارت گھر جس کی صنعت ہے روح انسانی. تو وہ انڈسٹری ہے نا. جی بالکل, وہ انڈسٹریلسٹ ہے اپنا. جی ہاں جی ہاں. تو اچھا اب وہاں پر میں جہاں سے ذکر آیا تھا وہاں پر جو محفوظ صاحب نے جو کام کیا ہے وہ بچوں کی لائف سکلز کے ساتھ بھی گرومنگ کر رہے ہیں, ان کو ڈبیٹنگ سکھا رہے ہیں, ان کو کھڑے ہونا بیٹھنا کیسے ہے, بولنا کیسے ہے. مطلب مجھ سے انہوں نے کہا یار علی تم ان کو آ کے نا ذرا یہاں پر میرے ٹیچرس کو پہلے ٹرین کرو, پھر ہمارے اسٹوڈنٹس کو ٹرین کرو. اور انہوں نے سائیکالوجسٹ رکھی ہوئی ہے وہاں پر, اور مطلب اٹس این امیزنگ تھنگ. تو سر یہی چیز ہم اسی ماڈل کو, کیونکہ ہمارے پاس ایک پروون ماڈل اب آ گیا ہے, ہم کالج یونیورسٹی لیول پر اسی حلقے میں کیوں نہیں ہم اس کو ایک یعنی کہ آئی ایم اویلیبل. مطلب اگر آپ کو اس میں میری کوئی ہیلپ چاہیے ویکینڈ, میں نے دبئی کی ایک یونیورسٹی کے لیے پورا یہ کریکولم ڈیولپ کیا تھا آن لائف سکلز جو کہ 1 کریڈٹ آور کا کورس تھا. تو اگر وہاں ہو سکتا ہے تو یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل, آئی تھنک دس ول بی اے گریٹ اپرچونٹی. اب خاص طور پہ جو یونیورسٹی آف نارووال ہے ہماری, اس میں جو 5-1 ہزار اسٹوڈنٹس ہیں, میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ جو ہمیں پروفیشنلز ملیں ہم ان کے لیکچرز وہاں پہ کرائیں اور ان کو یہی لائف سکلز کی تربیت دیں. چونکہ ہمارے جو 90% طلبہ و طالبات ہیں ان میں نالج کی کمی نہیں ہوتی, اس میں کمی ہوتی ہے پریزنٹیشن کی, آرگنائزیشن کی. ان کو کانٹینٹ ان کے پاس ہوتا ہے لیکن ان کے پاس کمیونیکیشن نہیں ہوتی کہ کس طریقے سے کریں. میں اکثر بتاتا ہوں کہ بچوں کو دیکھو زندگی میں نا دونوں چیزوں کا بیلنس رکھو. سبسٹنس بھی ضروری ہے
اور سٹائل بھی ضروری ہے. ویری امپورٹنٹ. تو اگر آپ صرف سبسٹنس ہوگا, آپ کے پاس سٹائل نہیں ہوگا, تب بھی ناکام ہو. اور اگر خالی سٹائل ہوگا, سبسٹنس نہیں ہوگا, تو پھر تمہاری مثال وہ خالی ٹین کے ڈبے جیسی ہے, وہ کھڑک جائے گا, وہ آواز دے جائے گا, وہ سالڈ نہیں ہوگا. تو لہٰذا یہ ہمارے زیادہ تر جو دیہات کے بچے اور بچیاں ہیں, ان میں جو تھوڑی کمی رہتی ہے وہ یہی ہے, انہیں ماحول نہیں ملا ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو لائف میں کامیاب کرنے کے لیے وہ اسکل سیکھیں. ان کو پتہ ہو کہ ڈریسنگ کیسے کرنی ہے, انہیں پتہ ہو کہ کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے, پریزنٹیشن کیسے کرنی ہے. تو یہ ہمارے یونیورسٹیز کے کریکولمز میں بھی اس کو ہم کوشش تو کر رہے تھے کہ HEC کے ذریعے نافذ کریں, لیکن اگر آپ یونیورسٹی آف ناروال میں یہ ہمیں مدد کریں تو یہ بڑی ہمارے لیے بہت بڑا ایک سرمایہ ہوگی. سر بالکل, یہ دا ریزن آئی مینشن دس سر, اور وہ اس لیے تھا بیکاز ہم اگر حکومت آنے اور حکومت مطلب میں اس اگر ہم اس کا ویٹ کرتے رہیں گے نا تو ٹائم ول نیور, لیکن جو آپ نے کام کیا وہ آپ نے حکومت بنانے کے اوپر نہیں کیا, آپ نے وہ کام کیا بیکاز یو وانٹیڈ ٹو گیو سم تھنگ بیک ٹو یور کمیونٹی. میری یہی ہر ایک سے ہوتی ہے کہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی ایفرٹس اپنی کمیونٹیز میں صرف کریں, مطلب میں جس سوسائٹی میں رہتا ہوں وہاں کے بچوں کو میری فری آفر ہے. اس کے علاوہ بھی میں اس سوسائٹی میں کئی لیکچرز کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ یار آؤ, جس کو جو سیکھنا ہے میں سکھانے کو تیار ہوں. ہاں نہیں بالکل. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں تو اتنی بدقسمتی ہے کہ اکثر میں تو جتنا میرے پاس تو بہت اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور یہ گریجویٹس آتے ہیں, سب زیادہ بے روزگار جو ہوتے ہیں نوکری کے لیے کچھ کریں, تو میری پہلی ان کو جو کوشش ہوتی ہے وہ ان کو نہیں, انٹرپرینورشپ سے پہلے ان کی میں کوچنگ کرتا ہوں کہ بھئی تم میرے پاس آئے ہو, تم نے اپنا لباس دیکھا ہے, تم نے شیو نہیں کی ہوئی, جو میرے پاس تو آ گئے ہو تو ٹھیک ہے, لیکن جب انٹرویو دینے جاؤ گے تو اس شکل میں جب جاؤ گے تمہیں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں تمہیں ریجیکٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ تمہارے بال ٹھیک نہیں بنے ہوئے تھے یا تمہاری خط نہیں بنا تھا یا شیو ٹھیک نہیں تھی, لیکن تمہارے یہ جو حلیہ ہے اس کو امپریس کرے گا, ایک خاص تمہارا تاثر اس کے ذہن میں چھوڑ دے گا, اورا بنتا ہے نا, اورا بنتا ہے. اسی طرح جو تم نے لباس جو ہے جو اپنے گاؤں میں پہننا ہے, سویٹر وہ بے شک نیلا پیلا پہن لو, لیکن اگر انٹرویو میں جا رہے ہو تو یو شوڈ بی پراپرلی ڈریسڈ. ایک آپ کا اٹائر ایسا ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو امپریس کرے, اس میں کوئی بہت زیادہ رنگ نہیں ہونے چاہیے. اور پھر اگر جی اچھا, پھر وہ اکثر بچے آتے ہیں تو کھڑے ہونے کا پوسچر ٹھیک نہیں ہوتا, تو کندھے جھکا کے کھڑے ہوں گے, میں کہوں گا بھائی شولڈر آپ اور چیسٹ نکالو ذرا, ایک ٹانگ پہ گھومے, ایک دم اس کی شخصیت بدل جاتی ہے. اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے کریکولمز میں لانی چاہیے, اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ اسکلز آنے چاہیے کہ اچھا. پھر میں پڑھاتا بھی رہا ہوں, اور میرا بڑا شغل رہا ہے ٹیچنگ سے. مشرف صاحب کے دور میں تو 7 سال میں نے MBA کلاسز میں پڑھایا, ماجوی میں کے اندر. اور پھر اب بھی یہ جب گورنمنٹ ختم ہوئی تو میں 1 سال انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ان کو انٹرپرینورشپ پڑھاتا رہا. تو کلاس میں بھی اسٹوڈنٹس میں میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ ان کے پریزنٹیشن اسکلز کو ٹھیک کیا جائے. اچھا, بچوں اور بچیوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آپ ایک کمرے میں بات کر رہے ہیں, تو آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ نہ آپ کی آواز اتنی اونچی ہو کہ لاؤڈ اسپیکر ہو, نہ اتنی مدھم ہو کہ آپ ہی سن رہے ہیں اور کوئی نہیں سن رہا. تو جو کمرے کے اندر آخری بندہ یا بندی بیٹھا ہے, کیا وہ آپ کی بات کلیئرلی سن رہا ہے یا نہیں سن رہا, بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن اکثر ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے آپ سے ہی بس خاموشی سے ان میں اعتماد ہی نہیں ہوتا. تو یہ یقیناً میرا خیال ہے کہ ہمارے جو ٹیچر ٹریننگ پروگرامز ہیں بالخصوص کالجز کے اور یونیورسٹیز کے, کہ جو آپ کا ٹیچر نارمل سبجیکٹ بھی پڑھا رہا ہے, وہ فزکس, کیمسٹری, میتھس یا کوئی بھی سبجیکٹ پڑھا رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ بچوں اور بچیوں میں یہ سارے لائف سکلز بھی لے کر آ سکتا ہے. سر وہ اس کے لیے اس کو خود مطلب میں نے جب یہاں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھایا تھا تو 18 سیشن تھے ہمارے, میں نے 3 سیشن پڑھائے. اب وہ لوگ جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں نا, ان میں کوئی کرنل تھا, کوئی ایئر کمانڈر تھا, کوئی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے, کرمنالوجی میں یہی لوگ آتے ہیں زیادہ تر. تو وہ مجھے چوتھا جب سیشن آیا تو میں نے کہا جی آج سے میں اسٹوڈنٹ ہوں, آپ ٹیچرز ہیں. وہ کہتے ہیں سر ایسے کون پڑھاتا ہے, ہم نے تو آج تک ایسے نہیں پڑھا. میں نے کہا جی آج سے اگلی کلاسز ایسے ہی ہوں گی, یہ لیکچرز ہیں آپ تیار کر کے آئیں گے, یہ 4 کے گروپس ہیں, ڈلیور آپ کریں گے, گائیڈ میں کروں گا, بٹ ڈلیوری آپ لوگ کریں گے. تو الحمدللہ وہ آج بھی سارے کے سارے انویریبلی, انہوں نے مجھے ایک تھینک یو کی ویڈیو بنا کے بھیجی اس کلاس نے,
اور اس کا مجھے فائدہ یہ ہوا کہ مجھے اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی نے اگلا سیشن نہیں پڑھانے دیا. انہوں نے کہا کہ یہ پتہ نہیں اتنا مقبول ہو گیا اسٹوڈنٹس میں. لیکن ظاہر ہے ٹیچنگ از این آرٹ. یو نیڈ ٹو بی این آرٹسٹ, یو نیڈ ٹو بی اے سائیکالوجسٹ, یو نیڈ ٹو بی اے سائیکیٹرسٹ. آئی مین آپ کو کمپلیٹ وہ چیز نہیں. اور آپ دیکھیے جو روایتی ٹیچنگ ہے نا جس میں لیکچرنگ تھی وہ ختم ہو گئی ہے. اب تو اٹ ہیز ٹو بی انٹریکٹیو. اور آپ نے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اندر جو ان کا نالج ہے اس کو بھی نکالنا ہے اور ان کو کنیکٹ کرنا ہے دنیا میں جو دیگر نالج کے ذرائع ہیں. بالکل. ایک ٹیچر کے پاس تو بہت تھوڑا ہے نا. اب تو یہ ہے کہ اتنے زیادہ یہ ڈیجیٹل ایکسیس کی وجہ سے دنیا میں اتنا نالج بکھرا پڑا ہے جو ہر کسی کی دسترس میں ہے. تو ٹیچر جو ہے اس کا کام تو ایک قسم کا وہ نالج فیسیلیٹیٹر یا مینیجر ہے کہ جس نے وہ اس نیٹ ورک کو مینیج کرنا ہے اور اس لرننگ نیٹ ورک سے اسٹوڈنٹ کو کنیکٹ کرنا ہے. بالکل مینٹرشپ ہے نا سر. سر ہم اب چلتے ہیں, کافی ہمارا ماشاء اللہ ٹائم زبردست میں نے آپ کا لے لیا. اب میں اپنے جو لاسٹ میرا پوائنٹ تھا جس کے اوپر میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا اس کے اوپر چلتے. سر انڈیا کی جو پالیسی آئی ہے جو کہ میں حیران ہوں کہ ابھی تک پاکستان میں کسی نے کھول کے بھی نہیں دیکھی ہوگی. سر انہوں نے ایک کمال یہ کر دیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی 10+2 کا سسٹم ختم. ہمارے یہاں اس کو ہم FSC کہتے ہیں, انڈیا میں 10+2 کہلاتا ہے وہ. تو کوئی پوچھے تو کہتے ہیں یہ +2 کر کے آئے ہیں. انہوں نے کہا جی اب 5+3+3 ہوگا اور اس کے بعد آپ کا ڈائریکٹ 4 سال کی گریجویشن ہوگی. اس کے بعد گریجویشن ہو جائے گی, پھر 4 سال آپ کریں گے اور اس کے بعد آپ مطلب اور اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو 8ویں کا اسٹوڈنٹ ہے جو 5+3 کرے گا وہ 3 کے بعد اگر وہ انجینئرنگ کے سبجیکٹس لے رہا ہے تو وہ ساتھ میوزک بھی رکھ سکتا ہے. اگر وہ میڈیسن کا سبجیکٹ لے رہا ہے تو ساتھ جو ہے وہ آرٹس بھی پڑھ سکتا ہے. مطلب انہوں نے 8ویں سے بچوں کو چوائس دے دی ہے ٹو چوز دیئر سبجیکٹ. اور پھر انہوں نے وہ آپ جو راٹ اسٹڈی کی بات کر رہے تھے, آلدو کہ میں سر یہ کہتا ہوں کہ رٹے میں خرابی نہیں ہے کیونکہ حافظ بھی تمام رٹا ہی مارتے ہیں, لیکن اس کو سمجھ کے جو مارتے ہیں وہ عالم بن جاتے ہیں اور جو صرف اس کو یاد رکھنے کے لیے مارتے ہیں وہ پھر برسٹ مارتے ہیں تراویحوں میں, میں کہتا ہوں. تو وہ جو راٹ سسٹم کو انہوں نے ختم کرنے کے لیے جو آپ نے بات کر رہے تھے, اب میں اس کے اوپر آپ کی نظر سے گزری ہے یہ پالیسی؟ ہاں نہیں, میں سرسری سا دیکھا ہے, تفصیل سے نہیں پڑھ سکا, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بنیادی ریفارم ہے. جس طرح کہ امریکہ میں بھی اگر آپ وہاں انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے انڈر گریڈ میں 60% سبجیکٹس جو ہیں وہ انجینئرنگ کے ہوں گے, 40% 35% الیکٹیو ہیں. بالکل. آپ اس میں پولیٹیکل سائنس بھی لے سکتے ہیں, مینجمنٹ بھی لے سکتے ہیں, ڈرامہ بھی لے سکتے ہیں, میوزک بھی لے سکتے ہیں. تو وہ ایک بڑا آپ کا نا براڈ ہولسٹک سی پرسنالٹی بنتی ہے. ہم جو ہے لوگوں کو ایک بالکل وہ ٹیکنوکریٹک فرمے میں ڈال کے مولڈ میں ڈال کے بنا دیتے ہیں. انجینئر ہے تو اس نے بس میتھس ہی پڑھنی ہے, اس نے انجینئرنگ کے سبجیکٹس پڑھنے ہیں, سائنس پڑھنی ہے اور کچھ نہیں پڑھنا. ڈاکٹر ہے اس نے صرف میڈیسن کے بایولوجی کے سبجیکٹ اس سے ریلیٹڈ پڑھنے اور کچھ نہیں پڑھنا. تو نتیجہ یہ ہے کہ ہم بالکل ایک بہت ہی مایوپک ورلڈ ویو کے ساتھ نکلتے ہیں جو اپنے خاص مضمون کے باہر نہیں ہوتا. اب تو دنیا میں جو رجحان ہے وہ انٹر ڈسپلنری لرننگ کا ہے, اور اس کے لیے علی صاحب آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ ہم نے یونیورسٹی ناروال میں پاکستان کا پہلا انٹر ڈسپلنری سینٹر آف ایکسلنس ان بیسک سائنسز بنیاد رکھی اس کی. اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ منصوبہ منظور ہوا, اس پہ کام کا آغاز ہوا 2018 میں. جو ہی حکومت تبدیل ہوئی اسے بند کر دیا گیا. اور اس کی خوبصورتی یہ تھی کہ جو ہمارے ہاں ابھی سائل دیکھیں, فزکس, کیمسٹری, میتھس اور بایولوجی, یہ 4 سائنس کے سبجیکٹس ہیں, ہم نے ان کو سائلوز میں رکھا ہوا ہے. یہ جو ہمارا سینٹر آف ایکسلنس تھا, اس میں جو انڈر گریڈ پروگرام تھا وہ ایسے تھا کہ فرسٹ 2 ایئرس کامن اسٹڈی تھی کہ یہ آپ 4 مضمون پڑھیں گے اور اس کے بعد اگلے 2 سالوں میں آپ کی اسپیشلائزیشن ہے, تاکہ آپ اگر فزکس پڑھ رہے ہیں تو آپ کو کیمسٹری, بایولوجی کا بھی ایک اچھا پرسپیکٹو ہو, which is very important. اچھا, اب اس کی ایک مثال آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کس طرح یہ باؤنڈریز بلر ہو رہی ہیں. آج جو کارڈیولوجسٹ ہے وہ بڑا مشکل ہے کہ آپ لائن ڈرا کریں کہ وہ کہاں پہ ڈاکٹری اس کی ختم ہوتی ہے اور کہاں سے اس کی انجینئرنگ شروع ہو جاتی ہے. بے شک, چونکہ وہ جتنے پروسیجرز کر رہا ہے وہ انجینئرنگ کے مارولز کو استعمال کر رہا ہے. بالکل. اور جو لوگ یہ انجینئرنگ کی مشینز پروسیجرز کی ڈیزائن کر رہے ہیں وہ انجینئرز ہیں, لیکن وہ کہاں پہ انجینئرنگ ختم کر کے میڈیسن کے ڈومین میں داخل ہو جاتے ہیں وہ بھی ایک فائن لائن ہے. بالکل. تو یہ ساری جو
آج ڈسپلنز ہیں کنورج کر رہے ہیں, اور اسی لیے جو ایک انٹر ڈسپلنری جو لرننگ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے براڈ بیس ہو, جو آپ سبجیکٹس لیں, اور خاص طور پہ جو انوویشن اور کریٹیوٹی کا فوکس ہے اس کے لیے تو آپ دیکھیں جو اسٹیم سبجیکٹس کہا جاتے تھے اس کو اب انہوں نے اسٹیم بنا دیا, اس میں اے ایڈ کر دیا آرٹس کا, کیونکہ آرٹس کے ذریعے ہی آپ بچوں کے اندر کریٹیوٹی کو ابھارتے ہیں اور اس کو نکالتے ہیں. جی بالکل. میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ ہمارا 5 سال کا بچہ, میں اپنی ایک بتاتا ہوں, جب میں چھوٹا تھا تو میں صوفے کے نیچے لیٹا کرتا تھا اور میں کہتا تھا میں گاڑی کا انجن کھول رہا ہوں, تو گھر والے کہتے تھے اوہ یار کتنا کریٹیو ہے. جب اب 10 سال کا بچہ یہ کام کرتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں یار چلو ابھی بچہ ہے تھوڑا سا. 15 سال کا کرتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں بھائی اس کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا, اور اگر وہ 20 سال کا کرے تو کہتے ہیں اس کو سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جاؤ. ہم امیجنیٹو برین جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں 2/3 دیا ہے سر, اس کو خود کل کر. دیکھیے نا, اس سے زیادہ اسی کی آپ کی بات کو میں دہراتے ہوئے جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سوال کو بنیاد بنایا اپنی پہچان کے لیے. اچھا, جو کریٹیوٹی ہے, کریٹیوٹی کیسے آتی ہے؟ سوال. کریٹیوٹی از اے فنکشن آف مائنڈز ابیلٹی ٹو کویشچن. کیونکہ یہ جو یہاں پہ برین ہے, کمپیوٹر ہے, اس کو پرومپٹ اگر آپ نہیں نہ دیں گے یہ ساری زندگی سوتا رہے گا. اچھا, اب جو کویشچن بھی ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیسا کویشچن ہے. اسمارٹ کویشچن ول گیٹ اسمارٹ آنسر, اور جو ڈم کویشچن ہے ول گیٹ اے ڈم آنسر. دوسری بات یہ ہے کہ اس کمپیوٹر کی ڈیٹا بیس کیسی ہے. اگر آپ کی ڈیٹا بیس ہلکی ہے تو آپ کا سوال کا جواب سطحی ہوگا. اگر آپ کی ڈیٹا بیس بہت گہری ہے تو اس کی پروسیسنگ اتنی زیادہ گہری کر کے وہ آپ کو رچ آنسر اتنا دے گا. اب یہ ڈیٹا بیس کیسے بنتی ہے؟ یہ ڈیٹا بیس بنتی ہے مشاہدے سے اور مطالعے سے, آپ کی لرننگ سے, ایکسپیرینشیل لرننگ اس سے ہوتی ہے. اب ہم نے یہ ساری جو گھروں میں آپ آ جائیں سوال کرنا, جو بچہ سوال کرے گا ماں باپ اس کو چپت لگا دیں گے, خبردار خاموش. اسکول میں جائے گا بچہ, جو کویشچن کرے گا ٹیچر کا سب سے جو کامن ہاتھ ہے وہ لپس کے اوپر, فنگر آن دا لپس, کیپ کوائٹ. اچھا, آپ دفتر چلے جائیں, جو سبارڈینیٹ باس کو کویشچن کرے گا اس کا سمجھا جائے گا کہ یہ بہت گستاخ اور یہ جو ہے باغی ہے, اس کو فارغ کرو. سو وی ہیو این اینٹی کویشچن بائس. اسی طرح معاشرے کے اندر جو لوگ سوال کریں گے ان کو ہم سینسرشپ لگا دیں گے, ان کو ہم جیلوں میں ڈال دیں گے. جو معاشرے ترقی کرتے ہیں وہ مباحثوں سے ڈرتے نہیں ہیں, وہ مباحثوں کو انکریج کرتے ہیں, چونکہ جو ترقی ہے دیٹ کمز فرام بیٹل آف آئیڈیاز. اگر آپ معاشرے کے اندر بیٹل آف آئیڈیاز نہیں ہونے دیں گے تو نئے خیالات کہاں سے آئیں گے, نئی سوچیں کہاں سے آئیں گی, اور آپ کا جو علم ہے وہ تو جمود کا شکار ہو جائے گا. بے شک. وہی سر, یہ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوتا ہوں, اور ویوز یہ احسن اقبال صاحب نے میری اس بات کو کافی حد تک نہیں بلکہ میں کہوں گا 100% اس کو وہ ایگری کیا اس چیز سے, یا خود پوائنٹ آف ویو بھی ان کا یہی ہے کہ 3 سر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنتیں ہیں, 3 سنتیں جو جن کی پریکٹیکل اگزامپل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی. اور وہ 3 سنتیں اگر آج ہم صرف ان 3 سنتوں کو ریوائیو کر لیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی. ان 3 سنتوں کے اوپر جو جس کے اوپر وہ پلرز ہیں کس چیز کے, اور وہ چیز ہے علم. تو پہلی سنت ہے, وہ کہتا ہے میں سمیع ہوں. سمیع کا مطلب ہے ہیئرنگ نہیں, لسننگ. میں بصیر ہوں. بصیر کا مطلب دیکھنا نہیں ہے, مشاہدہ کرنا ہے, آبزرویشن. اور تیسرا اس نے ہمیں حدیث جبرائیل کیا ہے, کیا میں تمہیں دین نہ بتا دوں, وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے. آئی مین ایوری تھنگ از اے کویشچن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے کیا میں تمہیں جنت کی کنجیاں نہ بتا دوں, مطلب حدیث اس طرح ملتی ہیں ہمیں. سو سوال جو تھا وہ, اور یہ تینوں مل کر علم بنتا ہے ان کے کمبینیشن سے. کہ آپ پہلے سوال پوچھتے ہیں کہ یار یہ سیب کیوں گرا, پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یار اچھا یہ سیب اس درخت سے یوں گرا, مشاہدہ کرتے ہیں, پھر آپ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں, سنتے ہیں, لوگوں سے باتیں کرتے ہیں. تو یہ ہے ہمارے علم کی بیس. یہ بیس علم کی ہمارے نیچے سے کسی نے کھینچی, اور ہم نے, میں یہ نہیں کہوں گا کسی کو, میں کہوں گا میں خود اس کا گنہگار ہوں. میں نے اپنے بچے کو شاید وہ, بلکہ میرا جو بڑا بیٹا ہے سر وہ پروفیشنل کرکٹر بھی ہے اور ماشاء اللہ بھی اے لیولس بھی کر رہا ہے. تو وہ مجھے نہ کہتا ہوتا ہے, وہ آ کے نا کئی بار ہمیں سوال پوچھے گا تو میں کہتا ہوں یار رائد کبھی تو بس کیا کر. تو کہتا ہے ابو آپ نے مجھے نا, جب میں 8 سال کا تھا آپ نے کہا تھا بیٹا سوال سارے اچھے ہوتے ہیں, تو آپ اب مجھے نہیں کہہ سکتے کہ بس کر.
اب ہم نے وہ سوال کو جرم قرار دے دیا. نہیں اگر آپ کو کبھی ایکسپیرینس ہوا نا کہ ایسی فیملیز کے جو امریکہ میں رہتی ہیں وہ آتی ہیں چھٹیوں میں, ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, آپ انہیں کبھی باہر لے جائیں تو وہ 1 گھنٹے کے سفر میں 200 سوال پوچھیں. بالکل. اچھا, اور ان کے ماں باپ پیشنٹلی جواب بھی دیتے ہیں, چونکہ ان کی وہاں وہ تربیت یہ کی جاتی ہے کہ آپ نے بچوں کو انکریج کرنا ہے, ان کو کویشچنز پہ سنب نہیں کرنا. ہمارے ہاں تو وہ گستاخی سمجھا جاتی ہے, آپ 4 کے بعد 5 سوال کریں تو 1 چپت پڑ جاتا ہے. سر جزاک اللہ خیر, بہت زبردست سر. انشاءاللہ آپ کے ساتھ تو ڈسکشن میں دل کر رہا ہے کہ ابھی اور بھی ہم کرتے جائیں, لیکن آپ کا بھی ٹائم قیمتی ہے اور ہمارے ویورز بھی جو ہیں وہ کافی لمبی مخلہ ہماری یہ ریکارڈنگ ہو گئی ہے. تو سر آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور سیکھنے کا بھی موقع ملا. جزاک اللہ خیر, اٹ واز ریئلی این آنر. اور کیونکہ یہ سائڈ میرا خیال ہے آپ کی بہت کم لوگوں نے دیکھی ہوگی, لوگ تو آپ کی پولیٹیکل سائڈ کو زیادہ جانتے ہیں. تو ویورز میرا آج یہ جو میری سیریز جو میں نے نئی شروع کی ہے, اس میں میرا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ ایک تو علم کی امپورٹنس کو سمجھیں, اور پھر وہ لوگ جن کو ہم ایک ڈفرینٹ اینگل سے جانتے ہیں ان کے بھی ویوز آپ تک لائے جائیں. اور میرا خیال ہے احسن صاحب نے جس طرح سے اس سارے کو ایکسپلین کیا ہے, اور جیسے یہ اسپیئر ہیڈ کر رہے ہیں ریگارڈلیس آف اینی پولیٹیکل افیلیشن, آئی وڈ سے کہ اس شہر کو, میرے سامنے محفوظ صاحب جو ہمارے وہاں کے نروال پبلک اسکول کے جو پرنسپل ہیں, ان کی ٹیسٹیمنی, لیونگ ٹیسٹیمنی موجود ہے. دا وے ہی ہیز ٹرانسفارم دی ایجوکیشن لینڈسکیپ آف دا سٹی اینڈ دا ڈسٹرکٹ, اور وہ جو بھی اس علاقے کی, یہ ایک ایسا ایک ماڈل ہے جو میرے نزدیک تمام, سب سے پہلے ہمارے منسٹرز کو, پھر ہمارے ایم این ایز کو, پھر ہمارے ایم پی ایز کو, پھر ہمارے جو کاؤنسلرز ہیں لوئسٹ لیول پہ, اور پھر ہمارے محلے داروں کو, ہمیں آپس میں اکٹھے ہو کر ان ماڈلز کو فالو کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ علم سے یہ کائنات بنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز جو بنائی تھی وہ قلم تھی. پہلی وحی معاملات کی اور عبادات کی نازل نہیں ہوئی تھی, پہلی وحی ہوئی تھی اقرا, جو کہ علم کی نشانی ہے. اور جب یہ کائنات ختم ہوگی تو علم اٹھا دیا جائے گا. تو لیٹس, کہیں پر مجھے نہیں ملتا, آپ مجھے بتائیے گا ویورز کمنٹس میں بھی اور بعد میں بھی, کہ اگر کہیں پر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کون دنیا کا حکمران ہوگا سوائے اس کے کہ جو علم والا ہے. تو علم, اگر آج ہمیں مسلمانوں کو واپس اپنے حکمرانی کے اوپر جانا ہے دنیا کی, تو جو ہم نے 900,000 سال جو دنیا پہ حکمرانی کی ہے وہ علم کی بیس پہ کی ہے. تو اسی دعا اور اسی التجا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینے اور اعلیٰ ترین جنات میں ان کا ہمسایہ بن کے ان کی خدمات کرنے کا موقع عطا فرمائے. جو ہم نے کہا سنا, جو علم بانٹا, جو علم کی باتیں کی, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہمارے میزان میں قبول کریں, اور ہم قیامت والے دن جنت الفردوس میں ایک دوسرے کے گواہ بنیں کہ ہم نے یہ محفل علم کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے سجائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.